تلاوت کرنا آیت کریمہ کے دو حصے، بڑی حاضر دماغی کے ساتھ آج کی گفتگو سنیں۔ 9:26 ہوئے ہیں، اگر آپ توجہ کے ساتھ سنتے رہے تو انشاءاللہ 10:10 پہ انشاءاللہ بات ختم کر دیں، اور اگر آپ نے توجہ سے نہ سنی تو پھر گفتگو لمبی کر دیں گے، اس لیے بڑی انہماک کے ساتھ آج کی گفتگو کو سنیں۔ اس آیت کریمہ کے کتنے حصے ہیں؟ 2۔ آیت پڑھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آیت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ پہلا حصہ ہے، اور پہل اترا بھی اتنا ہی حصہ تھا، اور آیت کا دوسرا حصہ کچھ توقف کے بعد اترا ہے، اور دوسرا حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ لغت کی زبان میں یہ جو پہلا حصہ ہے، اس حصے کو کہتے ہیں خبر، اور دوسرے حصے کو کہتے ہیں حکم۔ آج کل تو نہیں ایسا ہوتا، لیکن آج سے کچھ سال پہلے 9 بجے کا خبر نامہ بڑے اہتمام کے ساتھ ٹی وی کی سکرین پر بیٹھ کر ٹی وی کی سکرین کے سامنے بیٹھ کر سنا جاتا تھا۔ اس سے بھی تھوڑا پیچھے جائیں تو ریڈیو ہوتے تھے زیادہ، ریڈیو میں خبر نامہ بڑے اہتمام کے ساتھ سنا جاتا تھا۔ آج دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، لمحہ بلمحہ خبریں آتی رہتی ہیں سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، تو اب وہ 9 بجے کے خبر نامہ کی اتنی اہمیت نہیں رہی۔ تو اس میں خبر ہی دی جاتی تھی کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہونے جا رہا۔ تو میں نے اس لیے آپ کو یہ بات بتائی کہ آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے یہ خبر ہے، اور کس نے خبر دی ہے؟ اللہ نے۔ اور جو اگلا حصہ ہے اس آیت کریمہ کا وہ حکم ہے۔ خبر کی اور حکم کی اہمیت اور اس کی اتھارٹی کیا ہے، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں درود و سلام مصطفیٰ کے علاوہ بھی عبادات کا حکم آیا ہے، جن میں سے پہلی عبادت ہے نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد حج، اس کے بعد زکوٰۃ، اعلیٰ حاضر قیاس دیگر عبادات بھی اس میں پھر شامل ہیں، لیکن بطور خاص ان عبادتوں کا جا بجا حکم آیا، اور ان میں سے جو پہلے نمبر پر ہے نماز، سب سے زیادہ جس عبادت کا قرآن میں حکم آیا ہے وہ کون سی ہے؟ نماز۔ حکم اس لفظ کے ساتھ آیا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کہیں پر یہ لفظ بھی ساتھ آ گئے وآتوا الزکوٰۃ، نماز بھی قائم کرو اور فریضہ زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ کئی خاص طور پر یہ لفظ بھی ساتھ آ گئے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔
تو کہا تو اسی طرح جاتا ہے کہ یہ 700 سے زائد مرتبہ حکم آیا ہے، ایسا ہے نہیں۔ ہاں سیگا جو ہے صلاۃ والا وہ ہو سکتا ہے کہ 700 مرتبہ آیا، مگر حکم سب سے زیادہ جس عبادت کا قرآن میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ بولیں، نماز۔ اب گھر میں جا کے آپ پڑھ لیں، بے شک جہاں جہاں بھی نماز کا حکم آیا ہے تو صرف حکم ہی آیا ہے، ساتھ خبر نہیں آئی۔ ادھر دیکھیں بھائی، سارے میری طرف دیکھیں، قرآن پاک میں جہاں بھی نماز کا حکم آیا ہے اس کے ساتھ خبر نہیں آئی، یعنی حکم آ گیا نماز پڑھو۔ اب ایمان والے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ باری تعالیٰ تھوڑی سی خبر بھی دے دے کہ یہ نماز ہوتی کیا ہے، یہ کیا چیز ہے نماز، یہ کس طرح قائم کرنی ہے، یہ دن میں 50 بار پڑھنی ہے، 40 بار پڑھنی ہے یا 5 بار پڑھنی ہے۔ یہ خبر بھی دے نا کہ اگر فجر کی پڑھنی ہے تو اس میں 17 رکعت پڑھنی ہے یا 4 پڑھنی ہے، چاروں سنتیں پڑھنی ہے یا چاروں فرض پڑھنے ہیں، ظہر کی رکعت وہ 4 ہیں، 12 ہیں، 8 ہیں۔ قرآن میں جہاں تو نے نماز کا حکم دیا ساتھ یہ بھی خبر دے دیتا کہ ظہر کی رکعت اتنی ہے، اتنی سنتیں، اتنے فرائض ہیں۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ عصر کی رکعت اتنی ہے یا مغرب کی اتنی ہے، یا رکوع اس طرح کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا ہے، اتحیات ایسے بیٹھنا ہے، یہ انگلی ایسے اٹھانی ہے، ربی جالنی پڑھ کے تو اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ یہ پورے قرآن میں یہ طریقہ نہیں بتایا گیا۔ نماز کا حکم ہے مگر نماز کی خبر، تو بیٹا یہ پہلے کر لیتے، یہ کیا کر دیا، اب سارے آپ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتا ہے سارا کام۔ جلدی جلدی کریں بیٹا تقسیم۔ یہ تو پورے قرآن کے اندر صرف نماز کا حکم ہے، نماز کے بارے میں خبر نہیں ہے۔ تو جب ہم رجوع کرتے ہیں قرآن کی طرف کہ یہ خبر کہاں سے ملے گی، تو قرآن کا مزاج بتاتا ہے کہ اللہ کا کام، قرآن کا کام صرف حکم دینا ہے، خبر دینا نہیں۔ جب بھی وہ عبادت کا حکم دیتا ہے تو اس عبادت کے بارے میں اگر خبر لینی ہے تو خبر کے لیے اس کے محبوب محمد کے پاس جانا پڑے گا۔ اس لیے جو حضور اسلام کی شان ہے نبوت، تو نبی کا معنی ہی یہ ہے خبر دینے والا۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ کس کی خبر؟ جس کا اس نے حکم دیا ہے اس کی خبر اس کے نبی نے دینی ہے۔ اسی طرح پھر روزہ کر لیں، روزے کا بھی قرآن پاک میں جا بجا حکم آیا کہ روزہ رکھو، تم پر بھی فرض ہے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا۔ اب روزہ کیا ہوتا ہے، اس کی شکل کیسی ہے؟ دن میں 2 رکھنے ہیں، 1 رکھنا ہے، افطاری زور کے وقت کرنی ہے یا عصر کے وقت کرنی ہے، یہ ساری روزے سے ریلیٹڈ خبریں نہیں ملیں گی قرآن میں۔ صرف اتنا ملے گا کہ روزہ رکھو، تو مولا اس روزے کی خبر کہاں سے ملے گی؟ تو فرمایا خبر کے لیے تمہیں میں نے محتاج بنا دیا ہے اپنے محبوب نبی محمد کا، تمہیں خبر وہاں سے ملے گی۔ مصطفیٰ کا عمل خبر بن گیا اور خدا وہ حکم دے رہا۔ اسی طرح پھر حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ وہ پورے قرآن کے اندر وہ عبادت کا صرف حکم دیتا ہے،